اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ویسے تو پورے کا پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ آیات کو، کچھ صورتوں کو دوسری صورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ آیت الکرسی کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کو پڑھنے کے فوائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن، یہ دو دن بڑے ہی مبارک دن ہیں۔ ان دو دنوں میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا تو آپ جمعرات کو یہ عمل کر لیں، یا پھر شب جمعہ کو پڑھ لیں، یا پھر جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت کی طرف۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منظر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی بیڑا پار کرنے والا سوائے اللہ کے، جو حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور قیوم، کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ دوستو، کائنات میں ایک درخت کا معمولی سا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی تدبیر کی وجہ سے محو گردش ہے، اور بہت سی عمدہ انداز میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ تمام تر امور اللہ ہی کے ساتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات کی تدبیر و حفاظت پر قادر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکڑی کے اس منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو اپنے بستر پر جاتے وقت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوس کے گھر اور اس کے ارد گرد سارے گھروں کو امن دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کو پڑھنے کے کون سے فائدے ہوں گے، فوائد اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر دے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی
دنیا کی بھی حاجات پوری فرمائے گا اور آخرت کی بھی حاجات اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری فرمائے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی۔ اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے محلے داروں کو ہر طرح کے شیطانی شر سے، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو اور بھی بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ یا تو آپ جمعرات کے دن پڑھ لے، یا شب جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود و سلام آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی، آپ قرآن سے دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے وضو لازمی کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے اور پھر آپ قرآن پاک سے دیکھ کر 41 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے دعا مانگے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اس حاجت کو پورا کروانے کے لیے دعا مانگے۔ یقین جانے کہ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ جمعرات، شب جمعہ یا جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیا کریں، اور بلکہ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔